بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب درس اخلاق کے پہلے درس کا دوسرا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اپنی اصلیت کے بارے میں غور و فکر۔ ہم سب نجس پانی کا ایک ایک قطرہ ہی تو تھے۔ خداوند تعالی حکم دیتا ہے، سورہ طارق آیت نمبر 5 تا 7، یعنی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی یعنی منی سے پیدا ہوا ہے، جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ ایسی فکر کا بہت فائدہ ہے اگر انسان یہ بھی دیکھے کہ اس کا بدن کتنا عجیب و غریب بنا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے ایک قطرہ تھا، تو اسے قدرت خدا کے سامنے اپنا دل بھی جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ بدن کیا ہے؟ پورا ایک کارخانہ ہے، بلکہ بدن کا ہر عضو ایک کارخانہ ہے۔ دل صاف خون اور فاسد خون کو الگ کرتا رہتا ہے۔ جگر کے بھی کئی کام ہیں۔ انسان کے بدن میں رگوں کا ایک باقاعدہ جال بچھا ہوا ہے، اور خون ہر وقت ان رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ ہر عضو ایسا ہے کہ اس پر غور کرنے سے حیرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک سے لے کر اندرونی اعضاء تک ہر عضو قدرت خدا کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ ایک بڑا مصور کہتا ہے کہ اچھی تصویر بنانے کے لیے ایسی جگہ ضروری ہے جو ہلتی جلتی نہ ہو۔ کاغذ ایسی جگہ پر ہو جس کے نیچے کی سطح ہموار ہو، کاغذ پر بھی روشنی پڑ رہی ہو، اور جس چیز کی تصویر بنانی ہے وہ بھی روشن جگہ پر ہو۔ ایک کاغذی تصویر بنانے کے لیے ایسی متعدد شرطیں ہیں۔ اب قدرت خدا دیکھیے کہ اس نے ایک قطرے سے ایک مجسم انسان بنا ڈالا، اور وہ بھی تاریکی کے 3 پردوں کے اندر تشکیل کا یہ عمل ہوا۔ ایک پردہ تو پیٹ ہی ہے، دوسرا پردہ بچہ دانی ہے، اور تیسرا پردہ بچہ دانی کے اندر ہوتا ہے، جو بچے کے ساتھ شکم مادر سے خارج ہوتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ وہ خدا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری قسم یعنی جمے ہوئے خون کی پیدائش سے 3 ادھیروں پیٹ، رحم اور جھلی میں پیدا کرتا ہے۔ خدائے قادر نے، احسن الخالقین نے انسان بنایا تو بھی ایسی جگہ پر جو ٹھہری ہوئی حالت میں نہیں ہے۔ ایک تو پیٹ ہر وقت ہلتا جلتا رہتا ہے، اور پھر پیٹ کے اندر بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے۔ ایسی جگہ انسان کی تشکیل ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسی تشکیل کہ بادام جیسی پیاری پیاری آنکھیں ہیں، کشتی جیسے نرم و نازک ابرو ہیں۔ غرض ہر پہلو سے بہترین تصویر کشی ہوئی ہے۔ اگر انسان سوچے کہ اس سے بہتر شکل کسی عضو کی کیا ہو سکتی ہے تو وہ خود لاجواب ہو کر رہ جائے گا۔ تمام مصلحتوں اور تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ نقاشی ہوئی ہے، اور اندر کا حال بھی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ صنوبر کے پتے جیسا دل بنایا ہے۔ اگر دل کی کوئی اور شکل ہوتی تو ویسا کام نہ کرتا جیسا کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے شناسائی خدا سے شناسائی کی ایک راہ ہے۔ خدا کی قدرت بے انتہا ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے اپنے وجود پر غور کرنا معرفت خدا حاصل کرنے کی ایک راہ ہے۔ اس طرح بنیادی عقائد خود بخود پختہ ہو جاتے ہیں، تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے۔ دل قدرت خدا دیکھ کر ہر وقت سجدہ ریز نظر۔ اس طرز فکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو بندہ ہونے کا احساس رہتا ہے، وہ بندگی کی طرف آمادہ رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے خدا کی وجہ سے ہے، اور وہ پورا کا پورا خدا کی ملکیت ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 1۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آدمی اس طرح غرور و تکبر کا بھی شکار نہیں ہوتا، خود کو دوسروں سے برتر و بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ جانتا ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو وہ خود بھی نہ ہوتا، خدا اگر اسے طاقت و توانائی نہ دیتا تو وہ کچھ بھی نہ کر سکتا، ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا۔ زندگی اور موت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی زندگی ہے تو وہ بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتا، اگر اس کی موت لکھی ہے تو وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ محمود اور ایاز۔
سلطان محمود اور اس کے غلام ایاز کا قصہ سننے کے قابل ہے۔ ایاز ایک ذہین شخص تھا، معرفت رکھنے والا شخص تھا، اتنا اچھا آدمی تھا کہ سلطان محمود جیسے بادشاہ کی خصوصی توجہ اس پر تھی، اور تمام کاموں کے سلسلے میں وہ ایاز پر بھروسہ کرتا تھا۔ بڑے بڑے رئیس اور جاگیردار قسم کے درباری جلتے تھے کہ ایک غلام بادشاہ کا اتنا مقرب آدمی بن گیا ہے۔ ایک دن انہوں نے سلطان محمود کو رپورٹ دی کہ ایاز نے شاہی خزانے میں چوری کی ہے اور چوری کا مال اپنے کمرے میں مقفل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ہر کچھ دن بعد تنہا وہاں جاتا ہے اور کسی دوسرے کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ تالا لگا کر باہر نکل آتا ہے۔ اس طرح تو وہ شاہی خزانہ خالی کر دے گا۔ سلطان کو اس رپورٹ پر اعتبار نہیں آیا، البتہ اس نے ان بڑے درباریوں کو ایاز کی حقیقت و عظمت بتانے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایاز کا مقفل کمرہ کھول دیا جائے اور تالا توڑ دیا جائے۔ پھر جب سب لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو کمرے میں پرانے طرز کا ایک فل بورڈ رکھا تھا، ایک پھٹا پرانا جوڑا تھا، سخت قسم کی ایک چپل تھی اور پرانی کھال کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا۔ بس اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حاسد درباریوں کا جی نہیں بھرا۔ انہوں نے شوشہ لگایا کہ کمرے میں فرش کے نیچے خزانہ ہوگا۔ آخر مزدوروں کو بلایا گیا اور کمرے کی خوب کھدائی ہوئی۔ جتنا زیادہ کھودا گیا، حاسد درباریوں کے چہرے پر اتنی ہی زیادہ رسوائی کی گرد آتی گئی۔ تھک ہار کر سب بیٹھ گئے تو سلطان نے ایاز کو بلایا، کچھ بیکار سی چیزوں کو کمرے میں رازداری کے ساتھ مقفل رکھنے کا سبب پوچھا، یہ کہہ کر ڈانٹا بھی کہ کیوں اس طرح تم دوسروں کو بدگمانی کا موقع دیتے ہو۔ ایاز نے عرض کیا، میں پہلے جھاڑیاں چننے والا ایک بہت غریب آدمی تھا اور اب یہ حال ہے کہ سلطان کا وزیر بن چکا ہوں۔ اپنے پہلے زمانے کی یادگار چیزوں کو میں نے اسی لیے اٹھا رکھا تھا تاکہ اپنی اصلیت نہ بھولوں۔ میں اس کمرے میں جایا کرتا تھا، خود سے کہا کرتا تھا، ایاز تو وہی جھاڑیاں چننے والا آدمی ہے، یہ تیرا وہی پرانا لباس ہے۔ آج جو تو شاندار لباس پہنے ہوئے ہے تو تجھے غرور نہیں کرنا چاہیے، کجروی اختیار نہیں کرنی چاہیے، خیانت اور ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی بہت خوش ہوا۔ اس کی نظر میں ایاز کا رتبہ مزید بڑھ گیا۔ یہ تو ہر فرد کی داستان ہے، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت نہ بھولے، یہ نہ بھولے کہ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اگر کچھ ہوا تو بھی اس کا وجود پانی کے ایک گندے قطرے پر مشتمل تھا۔ اگر آج وہ جیتا جاگتا ایک مکمل انسان ہے تو یہ احسن الخالقین رب العالمین کی مہربانی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، صدر مملکت بنی صدر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ملت نے اسے پیرس سے وطن واپس بلایا ہے۔ وزیر اعظم محمد علی رجائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ملت نے اسے جیل سے رہائی دلائی ہے۔ ان لوگوں کو ان کا عہدہ کہیں فریب کا شکار نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب درس اخلاق کے پہلے درس کا تیسرا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ غفلت بدترین بلا ہے۔ معرفت رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ غفلت بدترین بلا ہے۔ خدا سے غافل ہونا سخت نقصان دہ ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19، یعنی وہ لوگ خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ ایسے ہی لوگ تو بد کردار ہیں۔ جی ہاں، ایسے ہی لوگ ایسے امور میں مگن رہتے ہیں جو ذات سے اور روح سے بے ربط ہوتے ہیں۔ مال دنیا، شان و شوکت اور دنیا بھر کی سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں۔ کھانے پینے، نفسانی خواہشات کا پیٹ بھرنے، اقتدار کی ہوس کرنے اور شان و شوکت دکھانے ہی میں سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ روح کی ضروریات کا خیال دل میں لانے تک کی فرصت نہیں ملتی۔ دوسروں سے دنیا داری میں آگے بڑھ جانے کی دھن لگی رہتی ہے، شہرت کا چسکا پڑ جاتا ہے، اور جس بات کا دھیان نہیں آتا وہ شریعت کی پابندی ہے، حالانکہ اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔